الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الجنة للمتقين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. برادران عزیز، بزرگوار، عزاداران حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، جیسے کہ گزشتہ روز بیان ہوا، گفتگو ہوئی کہ وہ اسباب اور علتیں جس کی وجہ سے انسان توحید اور معاد سے منحرف اور دور ہو جاتے ہیں، وہ اسباب و علتیں کیا ہے؟ گفتگو اس موضوع پہ ہے. ہاں، کل مختصر بیان ہوا کہ انسان بہت سے علتیں ہیں جس کی وجہ سے، اسباب ہے جن کی وجہ سے انسان توحید اور معاد سے منحرف اور غافل ہو جاتے ہیں. ان میں سے کل پہلا شروع کیا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ دنیا پرستی، دنیا سے محبت رکھنا اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا. خداوند متعال نے انسان کو فطرتاً خلق کیا ہے خدا سے محبت، توحید پہ اعتقاد. فطرتاً جو ہے اس کو خلق یعنی خدا کی ذات تعالی سے محبت کے بنا پر فطرتاً خلق کیا گیا ہے. لیکن جب انسان اس دنیا میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، جو اس کے ارد گرد بہت چیزیں جو یعنی موجود ہیں، مادی چیزات، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ان چیزوں سے محبت ہونے لگتا ہے. یہ طبیعی چیز ہے، طبیعی طور پر. تو انسان جب ان چیزوں سے محبت انسان کے دل میں آنا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل دنیا کے محبت، مادیات کی محبت سے لبریز ہوتا ہے. جب اس کا دل مادیات اور دنیا کے اس چمک دمک سے لبریز ہوا اس کا دل، تو اس صورت میں اس کے دل میں خدا سے محبت، توحید پر اعتقاد اور معاد پر اعتقاد رکھنے سے یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا دل میں جو ہے ان چیزوں کے لیے جگہ نہیں رہتا.
جب دنیا پرستی اور دنیا سے محبت اس کے دل میں داخل جب ہو گیا تو اعتقاد توحید پر اعتقاد، معاد پر اعتقاد، اصول دین پر اعتقاد آہستہ آہستہ اس کے دل سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے نا، کیونکہ کل جو ہے عرض کیا گیا یعنی گفتگو ہوئی کہ انسان کو خدا تبارک و تعالی نے صرف ایک دل اس کے باڈی میں دیا ہوا ہے، گرچہ جو ہے محققین یہاں کہتے ہیں دل سے مراد عقل ہے، لیکن جو بھی ہو، لیکن کل کے آیت کے مطابق کیا کہا گیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے باڈی میں ایک دل صرف رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک دل ہے تو اس میں ایک چیز کے لیے جگہ ہوگا، یا خدا اور توحید اور معاد پہ اعتقاد، یا خدا سے محبت یا دنیا سے محبت، دونوں تو اس میں جمع نہیں ہو سکتا ہے نا، دونوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے اس دل میں۔ تو جب دنیا سے محبت اس دل میں بھر گیا، کوئی جگہ خالی نہیں رہا، تو توحید، خدا سے محبت، توحید پر اعتقاد اور معاد پر اعتقاد کو وہاں سے جگہ چھوڑ کے باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ لیکن انسان جو ہے جزئی طور پہ اگر اس کے دنیا سے محبت کرے تو اس وقت تک جو ہے کچھ اس کے چانس رہتا ہے، یعنی اس کے جو طبیعت خدا بند تبارک تعالی اپنے محبت اور عقیدہ توحید پہ جو اس کو خلق کیا ہے، وہ اگر بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، تو وہ جو ہے نا محبت، دنیا سے محبت کو ڈھکیل کے باہر نکال سکتا ہے۔ لیکن جب دنیا سے محبت اس کے دل میں بھر گیا، جگہ ہی نہیں رہا، تو خدا سے محبت، توحید پر اعتقاد اور معاد سے اعتقاد کو وہاں سے بستر باندھ کے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم جو ہے آج دیکھتے ہیں کوفہ والے، شام والے جو کیوں اس طرح جو ہے گرگٹ کی طرف رخ بدل دیا، کل جو یعنی گفتگو ہوئی بتایا کہ وہ کوفہ والے جو ہے نا گرگٹ کی طرح جو ہے مختصر مدت وقت میں جو ہے چہرے بدل رہے تھے۔ پہلے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دیا، اس کے بعد مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب انہوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو جب خط لکھا تو ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں وہ سب جھوٹے تھے، ہاں جھوٹے یعنی ایسے ہی جو ہے امام حسین کو خط لکھا اسی طرح یعنی مذاق کے طور پر، یہ تو نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ پہلے تو انہوں نے خط لکھا تھا، یعنی اکثر لوگوں نے، اگر ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے، پہلے تو سب نے جو ہے دل سے، دل کی گہرائیوں سے امام حسین کو خط لکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے ہدایت کے لیے دعوت دیے تھے، لیکن ابھی معلوم یہ ہوا کہ ان کے دل میں خدا سے محبت، امام حسین سے محبت کلن دل میں جو ہے پوری طرح سے بھرا نہیں تھا، ہاں، کیونکہ ہمیں جو ہے کوفے والوں میں حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ بھی جو ہے موجود ہے کوفہ میں، لیکن وہ کبھی یزید اور ابن زیاد کی طرف نہیں چلے گئے، بلکہ وہ حسین کی حمایت کے لیے کربلا میں حاضر ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں خدا سے محبت، امام سے محبت، ائمہ سے محبت بالکل بھرا ہوا تھا، اور کسی سے محبت کرنے کی جگہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو ہے وہاں سے نکل گئے امام حسین کی حمایت کے لیے۔ لیکن جن کے دل میں جو آہستہ آہستہ دنیا کی محبت آ کے بالآخرہ جو ہے دنیا پرستی نے کلن دل پہ کنٹرول کیا، تو وہ لوگ مخالف ہو گئے۔ ابن زیاد ملعون نے جب دیکھا کہ لوگ حضرت مسلم کے اطراف ہزاروں کے تعداد میں ارد گرد جمع ہوئے ہیں تو پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے چیلوں سے مشورت کیا کیا جائے۔ بالآخرہ
طے یہ ہوا کہ جو ہے بھائی ان کو مال و زر کے ذریعے خریدا جائے. تو اعلان کیا گیا بھائی جو اپنے شمشیر تلوار نیام میں رکھ کے ہمارے طرف جو لوگ آئے گا اس کو ہم جو ہے سونا چاندی سے ان کے جو ہے گھروں کو یعنی جیب بھر دیں گے. تو انہوں نے اب شیطان بھی یہیں پہ کیا ہوا، شیطان بھی حاضر ہو کے کہا بھائی وہ سوچو تم یہاں جو ہے اگر امام حضرت مسلم کے اگر تم حمایت کرو گے تو یہاں تم قتل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے. وہاں پہ جو ہے نجات تم اعلان کر رہے، سونا چاندی کا جب اعلان کر رہے، تمہیں کیا ضرورت یہاں مرنے کا. شیطان نے ان کو یہاں جو ہے وسوسہ کیا. تو وہ لوگ چلے گئے کس طرف؟ ابن ذات کی طرف. حضرت مسلم تنہا ہو گئے. تو یعنی دنیا نے آہستہ آہستہ ان کے دل میں جو ہے پورا جگہ بنا لیا، گھیر لیا پورا. خود امام حسین علیہ السلام روز عاشوراء فرماتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام جب خطاب کر رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو شام اور کوفہ والوں نے امام حسین اس معصوم کے کلام کو سننے کے بجائے سیٹیاں بجانے لگے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فقط ملئت بطونکم من الحرام وطبع علی قلوبکم. جو میرے جو ہے میں حسین کا جو بات تم لوگ نہیں سن رہے ہو، اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے جو ہے پیٹ حرام سے بھر گیا اور تمہارے دل پہ جو ہے مہر لگا دیا گیا ہے، اس لیے تم نہیں سن رہے ہو میرے جو خطبے کو. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے جو ہے دل پیٹ سب کچھ جو ہے حرام سے بھرا ہوا، دنیا سے بھرا گیا تھا. تو امام حسین علیہ السلام کے خطبے کو سننے کے لیے ان کو کوئی راستہ ہی نہیں رہا نا. جب دل میں دو محبت تو آ ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے کل ہم نے بتا دیا، کل عرض کیا کہ انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ راہ حق پہ رہیں. ممکن ہے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. خدا سے دعا کرنا پڑے گا ہمیشہ، ائمہ سے توسل کہ ہمیں جو ہے دین حق پہ ہمیشہ قائم رکھیں. اسی لیے ہم دعا میں کیا قنوت میں پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں صحیح راستے پہ گامزن رکھیں. اب اس آیت میں جو ہم نے جو تلاوت کی شروع میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے aux input mode. سورہ اعراف کی آیت نمبر 175-76 ہے. اس میں خداوند تبارک و تعالی ایک ایسے انسان کے زندگی کے بارے میں اس کا داستان قصہ بتا رہے ہیں جو پہلے مومن صحیح راستے پہ اور ایمان کے راستے پہ تھے. یہاں تک کہ تاریخ میں بتایا گیا کہ یہ شخص حضرت موسیٰ کا مشورہ دینے والوں میں سے تھے. ایڈوائزر کے آپ جو مشورہ دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں سے تھے. لیکن کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ دنیا پرستی کی طرف چلے گئے. فرعون نے اس کو وسوسہ دیا، مال و دولت دکھا دیا، تو یہ آہستہ آہستہ یہ انسان گمراہی کی طرف چلے گئے. تو اس آیت شریفے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اے میرے حبیب ان لوگوں کو اس شخص کا خبر سنائیں جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی
پھر وہ ان سے بالکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا کر دیا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا. کیونکہ وہ جب تک، اب اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جب تک شریعت کے اندر رہے، دین کے اندر رہے، ایمان اور معاد پر اعتقادات، ائمہ معصومین پہ اعتقادات سے رہے، ان پہ اعتقادات اپناتے ہوئے یعنی رکھیں انسان، یعنی یہ ایک قلعے کی مانند ہے، ایک قلعے کی طرح ہے. اس کے اندر جب تک رہے گا انسان، جب تک رہے گا تب تک محفوظ رہے گا. لیکن جب جو ہے توحید سے جب ہٹ گیا، منحرف ہو گئے، معاد کے اعتقاد سے منحرف ہو جائے انسان، تو اس صورت میں جو ہے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اس کو اغوا کرے. اس آیت شریفہ میں بتا دیا کہ اس کو جو ہے ہم نے آیتیں عطا کی تھی، اس کو جو ہے ہم نے علوم یعنی بہت سی معارف الہی اس کو ہم نے عطا کیا ہوا تھا، لیکن اچانک فانسلخ منہا، لیکن وہ جو ہے نا اس میں سے، اس دائرے سے نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، جب وہ اس دائرے سے، وہ قلعے سے جب باہر نکل گیا تو فاتبعہ الشیطان، شیطان بھی اس کے پیچھے پیچھے آنا شروع کیا. فکان من الغاوین، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، بالآخرہ اس کو جو ہے اغوا کر کے ہی شیطان نے دم لیا. کیونکہ شیطان نے پہلے وعدہ کیا ہوا ہے نا، پروردگار رب العزت سے شیطان نے کیا کہا؟ سورہ صاد میں جو ہے یہ آیت موجود ہے، آیت نمبر 82 میں. اس نے قسم لیا ہوا ہے، شیطان نے قسم کھایا ہے نا شروع سے ہی، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. پروردگار میں آپ کی عزت کی قسم، جتنے بھی لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کی جو آپ کے مخلص بندے ہیں، میں سب کو اغوا کر دوں گا. یہاں بھی یہ انسان جب تک خدا کے دین کے اندر، خدا کے قلعے کے اندر جب تک وہ تھے تب تک شیطان سے بچا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ نکل گیا وہاں سے، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، پھر اغوا کر کے اس کو نابود کر کے ہی رکھ دیا. تو اس آیت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ انسان جب تک دائرے دین میں رہے تب تک محفوظ ہے، اور وہاں سے جب خارج ہو گیا تو دشمن جو ہے نا، دشمن کمین میں بیٹھے رہتے ہیں. ایک دشمن شیطان بھی ہے، ایک شیاطین الانس بھی ہے نا. صرف شیطان ہی نہیں، کچھ انسان جو ہے انسان کی شکل میں شیطان بنا ہوا رہتا ہے، وہ بھی انسان کو جو ہے نا اغوا کرنے کے چکر میں رہتا ہے. کیونکہ ہم قرآن میں، ہم حدیث میں، شیطان اکیلے نہیں، شیطان کے چیلے بھی بہت موجود ہیں، شیطان کی چیلے بھی ہیں. شیطان خود جو ہے جو حکم دیتا ہے چیلوں کو، بھائی کس کو کیا کرنا ہے، کہ یعنی ہر چیلوں کو جو ہے کام بانٹ دیا ہوا ہے. تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ صرف شیطان جو ہے ایک شیطان ہی تم کو گمراہ کرے. کچھ لوگ انسان کے لباس میں بیٹھ کے بھی ممکن ہے جو ہے انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. تو برادران عزیز گرامی، اس آیت کی تفسیر جو ہے ہم انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کریں گے، کیونکہ آج وقت آ گیا، اس لیے اسی پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. مصائب بلتی زبان میں دیرین محرم بجی جگہ یعنی رسول پیاد پنگاتی جگہ نکا مسلمی فقه میگه یاد کنه ذکر با
de majalis kuni paras saratna مسلم عقیل نونگیس کو فلایت بها ظلمی کا بابا گر پھر خبر نس کلام ظلمی کا بابا گر بے خبر نس کلام بالآخر دی مسلمی تو تنگس کو حارس ملونی لغلا فوق بسو حارس ملونی ساني تبلا ولق تفتنين سالين وانهو دي مظلوم لولن يسكيكا لق بفوق بسو الله سوال بزيتا سوين زربنا غير مسلمين ننزر بلا مالون الزرن نتسل دنيا کھر جگہ جگہ لتسل متولت چھت گل دینا پین لب سین یتایوں سنگینا پین جگ سیتا الخير دوزرين ملون اشتغل زمنو مباركي تشجركم زبنها مبارك دوزر كرتم لغشر تغيتي شت فرات طرف لجر بجروبا شت فراتی یمار لخلبنا دینون اسکول قین سنتا شہید بچن زروا فونا چیفت گزل بھی مزلفانا نتا شهید بچت سلیفانا آخی دے معصوم زبانی کا زجل ملون کرد میں شہید کا تو بچن نگیل مولت تو پیار کر نسبی الله مسلم تزوريس مالوني زر اللو ينطلب شغبس جافي ديگن بشير الله مسلم تزوري بيغباس شغر كان يزبسنا خدا للغبسنا كسلمي خدايا يا رزمنا دي ظالم في بربيان فيصلة بس خدا
الله مسلم يتجلى في أقفى شمس عنوك ملون شبت زربنا دمگی وچک بھی مبارگی سرعت حرکو بدن جداوانو فوني برامر لبیر بھی کوشش بنا ملونی یا وارچی بسنا ایمیگی اتپس شہید بسنا مبارک جسم عطر کن فرات جین فاصلہ سر عطر کن لقیان کرے بامین کرے ابن زیادی شتیا شربنا ابن زیاد ملعون سامس ظالم النسیح دے ملعون پلا دمیگی نوٹ کنی سر کنتو منا برداشت مگا رسپسم نازل رسپسم سیک دکسن زرن لیل ملعون کیا اس دینی کی نوٹ کن یہ شیطی زندہ چاما کے حوصل ملعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون محمد پیغام تانسے اتسو میسیج باسے اتسو التماس دعا سے آخر التماس دعا بیزس نارک جابشن چمن لیکن انشاءاللہ یتی دی آزادارین یتی دی حسین محبت پہ ودول اللہ پروردگارا دی حاجات مندان کنگا حاجات چین بحق یتیمان مسلم کھونی تمام حاجات کن روا بسیا اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.